اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ سکو، شاید کہ تم صاحب تقوی بن سکو۔ تو عزیزان محترم ناظرین کرام، یہ ایام ماہ مبارک، ماہ رحمت، ماہ مغفرت، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، قرآن کے نزول کا مہینہ، توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، بہت برکت اور عظمت اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں جو گفتگو جاری ہے، تو انشاءاللہ آج جو گفتگو کریں گے وہ نماز جماعت کے سلسلے سے کہ کتنا ثواب ہے، کتنی فضیلت ہے۔ تو یہ آخر میں انشاءاللہ جو ہے وقت رہا تو گفتگو کریں گے، نہیں تو پھر آئندہ۔ تو کچھ نماز جماعت کے احکامات، ان کے مسائل۔ تو اول تو یہ ہے کہ جب تک امام تکبیرۃ الاحرام نہ کہہ لے، مقتدی تکبیر نہ کہے، یعنی احتیاط واجب ہے کہ جب امام تکبیر کہہ لے تب جو ہے مقتدی تکبیر کہے، اور امام کی تکبیر کے بعد ہے نا، اب جو ہے پہلی صف ہے یا اس کے بعد جو صف ہے نا، تکبیر کہہ لے ہے نا، تب جو ہے مثلا جو پیچھے صفیں ہیں اور پیچھے صف کے جو آگے صف ہو، وہ نماز کے لیے آمادہ ہوں، تکبیر کہنے ہی والے ہوں، تو اس کے پیچھے کہنے ہی والا ہے، صف میں کھڑا ہے، آمادہ ہے، تو تکبیر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ جب آگے والا تکبیر کہہ لے تو پھر پیچھے تکبیر کہے۔ اور تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں جو نمازیوں کے لیے یعنی مقتدی کے لیے پڑھنا ضروری ہے، یعنی الحمد اور سورہ کے علاوہ جو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر سن لے اور جان لے کہ امام کس وقت پڑھتا ہے تو پھر احتیاط مستحب یہ ہے کہ امام کے ساتھ پڑھے، اور پہلی اور دوسری رکعت میں، یعنی مقتدی کی بھی پہلی اور دوسری رکعت ہے، وہ جو ہے الحمد اور سورہ نہیں پڑھے گا، بلکہ جو ہے صرف الحمد اور سورہ کی آواز یعنی امام کی آواز کو سنے گا، جیسے صبح، مغرب اور عشاء میں۔ اگر بعض کلمات کو نہ سمجھ سکے تب بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ہے اصلاً آواز نہ سن سکے تو پھر وہ جو ہے الحمد اور سورہ پڑھ سکتا ہے، اصلاً آواز نہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ پڑھا جاتا ہے پڑھنا ضروری، اس کے علاوہ دوسرے افعال جو ہے، مثلاً جو ہے رکوع ہے یا سجود ہے، تو ضروری ہے کہ امام کے ساتھ بجا لائے یا امام سے تھوڑی دیر بعد بجا لائے، لیکن عمدن اگر امام سے پہلے انجام دے گا بجا لائے، یا عمدن ہے نا کافی دیر بعد، امام کے کافی دیر بعد بجا لائے، تو پھر اس کی جماعت باطل ہو جائے گی، یعنی تھوڑی سی دیر یا مثلاً جو ہے امام کے ساتھ جو ہے وہ انجام دے۔ تو اب اگر مثلاً جو ہے مقتدی کی تیسری یا چوتھی رکعت ہو اور امام کی تیسری اور مرد
عورت کے لیے کہ آہستہ پڑھے گا. تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع یا الحمد، لیکن بہتر یہ ہے کہ تسبیحات اربع پڑھے. یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے کہ آہستہ پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ تسبیحات اربع پڑھے. مثلا ایک رکعت میں تسبیحات اربع اور دوسری رکعت میں الحمد پڑھ رہا ہے نا، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر جو ہے الحمد پڑھ رہا ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں ہے نا، تو پھر جو ہے یہ ضروری نہیں کہ بسم اللہ آہستہ پڑھے، لیکن جو ہے اگر جو ہے باجماعت پڑھ رہا ہو اور پھر وہ اگر جو ہے الحمد پڑھے تو پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ بھی وہ آہستہ پڑھے گا. اب جو ہے مثلا امام تیسری یا چوتھی رکعت میں قیام کی حالت میں ہو، اور اگر کوئی شخص اقتدا کرنا چاہے تو اقتدا کر سکتا، لیکن جو ہے اگر اسے یہ معلوم ہو کہ اگر قیام کی حالت میں اقتدا کریں گے اور الحمد اور سورہ پڑھیں گے تو امام کے ساتھ رکوع میں شامل نہیں ہو پائیں گے، تو پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ امام کے رکوع کا انتظار کرے. یعنی جب معلوم ہے اسے کہ اگر قیام کے وقت اقتدا کریں گے ہے نا، امام کی تیسری یا چوتھی رکعت اس کی پہلی یا دوسری رکعت ہے، جو ہے وہ اقتدا کرے. اب جب امام کی تیسری یا چوتھی رکعت اور الحمد اور سورہ پڑھے گا، امام کی مثلا تیسری ہے یا چوتھی رکعت ہے اس کی پہلی ہے، یا مثلا دوسری رکعت ہے، تو الحمد اور سورہ پڑھے گا. اور اگر سورہ پڑھنے کے لیے وقت نہ ہو تو پھر اسے چاہیے کہ سورہ کو چھوڑ دے اور صرف جو ہے الحمد پڑھے اور امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے. اگر الحمد کے لیے بھی وقت نہ ہو، پوری الحمد نہ پڑھ سکتا تو چھوڑ دے اور امام کے ساتھ جو ہے وہ رکوع میں شامل ہو جائے. اس صورت میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ فرادہ کی نیت سے نماز کو پوری کرے گا. اور اس وقت کی مثلا جو ہے اگر کوئی شخص امام کی دوسری رکعت ہو، مثلا 4 رکعتی نماز ہو اور امام کی دوسری رکعت میں ہے نا قیام کے وقت جو ہے اقتدا کرے، تو قیام کے وقت جو رکن ہے نا، تو یہاں پہ رکوع اضافہ ہو گیا نا، ایک رکن اضافہ ہو گیا، تو یہ جو رکن ہے اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. یہ رکن جو ہے نماز کو باطل نہیں کرے گا، یعنی امام کے ساتھ رکوع سر اٹھالا. اب اگر جو ہے وہ رکوع میں جائے، یعنی امام سے پہلے ساون رکوع سر اٹھا لیا، رکوع میں جائے، اب رکوع میں جائے اس سے پہلے کہ یہ رکوع کی حد تک پہنچے اسے معلوم ہو جائے کہ امام نے جو ہے پہلے ہی رکوع سے سر اٹھا لیا ہے، یعنی امام کے ساتھ رکوع میں شامل نہ ہو پائے، تو پھر نماز جو ہے باطل ہو جائے گی. یعنی امام کے ساتھ اگر رکوع میں شامل ہو گیا تو یہاں پہ جو رکن ہے، رکن کی زیادتی یہ نماز کو باطل نہیں کرتی. اور اگر جو ہے اس سے پہلے کہ رکوع تک پہنچے امام جو ہے رکوع سے سر اٹھا لیا، امام کے ساتھ رکوع میں شامل نہ ہو پائے، تو پھر اس کی جماعت باطل ہو جائے گی. تو نماز جماعت میں یہ ضروری ہے کہ اتصال ہو. اتصال یعنی سامنے سے ہو یا دائیں جانب سے ہو یا بائیں جانب سے ہو، ہے نا، اتصال جو ہے ہونا چاہیے. اگر جو ہے اتصال نہیں ہے، مثلا جو ہے سامنے سے اتصال نہیں ہے تو دائیں جانب سے اتصال ہو، دائیں جانب سے نہیں ہے تو بائیں جانب سے اتصال ہو. اب اگر مثلا جو ہے صرف دائیں جانب سے اتصال ہو اور جو ہے درمیان میں اتصال ختم ہو جائے، مثلا جو ہے اتصال ہے اور وہ کوئی شخص کھڑا ہے درمیان سے ہے نا چلا جائے جس سے اتصال ہے
وہ شخص جو ہے نیت کر لیا ہے، اور جیسے ہی نیت کر لیا ہے نماز جماعت ہو رہی شروع کر دیا، اور درمیان سے جو ہے اتصال ختم ہو جائے تو پھر وہ اپنی نماز کو فرادہ کی نیت سے جو ہے پوری کرے گا۔ اب دیکھیں اتصال جو ہے جو چیز بھی ہو، بیچ میں درمیان میں حائل ہو جائے، مثلا جو ہے وہ دیکھنے میں مانع ہو یا دیکھنے میں مانع نہ ہو، یعنی ایسی چیز ہو کہ جس سے انسان جو ہے نہ دیکھ سکتا ہو، یا مثلا دیکھ بھی سکتا ہو تب بھی، مثلا شیشہ ہے نا، شیشہ ہے، شیشہ لگ گیا تو اب جو ادھر ہے اب جماعت نہیں ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب جو عورتوں کے لیے ہے وہ مسائل جو ہے عورتوں کا مسئلہ جو ہے وہ الگ ہے، عورتوں کا مسئلہ بہرحال نماز جماعت کے جو احکامات تھے مختصر طور پہ آپ حضرات ناظرین کرام کی خدمت میں، پہلی چیز یہ کہ دیکھیں اگر جو ہے کسی پہ غسل مسح میت واجب ہو، ضروری ہو کرنا نا، تو غسل مسح میت نہ کیا ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے نا۔ دن میں مثلا جو ہے اگر میت کو چھوئے ہے نا، غسل جو ہے واجب ہو جائے تو اس سے جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی غسل مسح میت اگر نہ کیا ہو مثلا صبح کی اذان سے پہلے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن جو ہے غسل جنابت بہرحال اور حیض اور نفاس اور اس کے مسائل جو ہے وہ الگ ہیں، اور اس سلسلے سے جو ہے ذکر بھی کیا ہے، اور دیگر جو مسائل اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو اکثر جو ہے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ قے کے سلسلے سے، تو یہ دیکھیں قے جو ہے اگر سہون بے اختیاری ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے نا، جان بوجھ کر جو ہے اگر کر رہا ہو کوئی چیز نکالنے کے لیے، اگر جان بوجھ کر کرے کہ مثلا کھا لیا ہو کوئی ایسی چیز ہو ہے نا، کوئی چیز اندر ہو، تو پھر جو ہے اس صورت میں ہے نا کہ جان بوجھ کر رہا، اختیاری حالت میں کر رہا ہے، تب جو ہے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ مثلا جو ہے اکثر سوالات یا ذہن پہ آتے ہیں کہ مثلا روزے کی حالت میں ہے نا بال بنوانا یا مثلا جو ہے ناخن کاٹنا ہے نا، تو یہ سب جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ روزے کی صحت پہ اثر پڑتا ہو، تو روزے کی حالت میں بال بنوانا ہے نا، مثلا جو ہے ناخن تراشنا ہے نا، اس سے جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس سے روزہ جو ہے اپنے ہاں باطل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ ایام کی جو دعاؤں کی قبولیت کا یہ ایام ہے، یہ مہینہ ہے، لہذا آپ دیکھیں کہ جب انسان جو ہے صدق دل سے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو پروردگار جو ہے اس کی دعا بہتر سمجھتا ہے کہ اس کی جو ہے کس چیز میں مصلحت ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے اپنے اولاد سے، بچے سے محبت کرتا ہے، لیکن جو ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز کہ جو بچے کے لیے ہے نا مضر ہو، نقصان دہ ہو، تو باپ جو ہے اسے نہیں دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ جو اس سے محبت نہیں کر رہا، نہیں، باپ ہے والدین جو ہے اس سے محبت کر رہے ہیں، لیکن معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کے لیے مضر ہے، تو پھر والدین اسے نہیں دیتے، اور پروردگار جو ہے وہ بہتر سمجھتا ہے، بہتر ہوگا یا نہیں۔ خود جو ہے معصومین علیہ السلام نے فرمایا تو ہو گیا ہے نا ہمارا مسئلہ جو ہے حل ہو گیا، نہیں، بلکہ جو ہے ہر وقت دعا کرتے رہنا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بغیر مانگے پروردگار جو ہے وہ نہیں دیتا، اور معصومین نے فرمایا کہ دعاؤں کی وجہ سے اول تو یہ کہ یا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی، یا اس کے اوپر جو ہے کوئی آفت یا بلا، کوئی پریشانی آنے والی ہوگی کہ جو اس دعا کی وجہ سے ٹل جائے گی، یا تو پھر یہی دعا جو ہے جائے گی
یا تو پھر یہی دعا جو ہے اس کے لیے ہے نا روز آخرت میں ہے نا پیش کیا جائے گا نا، روز آخرت میں جو ہے نا پھر وہ کہے گا کہ کاش کی ہماری دعا ہے نا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو انسان کو چاہے یقین کے ساتھ ہے نا اطمینان کے ساتھ شک نہ ہو دل میں، جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں روایت میں یہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ نے پروردگار سے کہا کہ پروردگار یہ پریشان حال ہیں، قحط پڑ گیا ہے، دعا کر رہے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ جتنا چاہیں یہ دعا کریں، سجدے میں نہ سر رکھیں، انگلیاں الگ ہو جائیں، جو ہماری دعا قبول کرے گا یا نہیں، سنے گا یا نہیں، اور یہ جو ہے معصیت کرتے ہیں، گنہگار ہیں اور شک کرتے ہیں، لہٰذا جو ہے ان کی دعا ہم قبول نہیں کریں گے۔ یعنی یقین اور اطمینان کے ساتھ جو ہے انسان کو چاہیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو کچھ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے نا، جیسا کہ خود معصومین علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قرآن کو مانتے ہو، تلاوت کرتے ہو، لیکن جو ہے تم سنت پہ عمل نہیں کرتے نا، تمام چیزیں ہیں اختلفی کرتے ہو، دوسرے کو اذیت پہنچاتے ہو، نافرمانی پروردگار کی کرتے ہو، یہی وجہ ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی ہے نا۔ بعض موقع، بعض مرحلے ہے نا، بعض وقت ایسا ہے کہ جیسا کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جو ہے انسان پروردگار کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرے تو وہ کبھی جو ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے نا۔ بہت سے وقت ایام ہے سنتے رہتے ہیں، روز عرفہ ہے، اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک میں ایک شب ایسی ہے کہ جو 1000 مہینے سے بہتر ہے نا، اور یہ جو ہے ایام ہے، یعنی یہ مہینہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ کہ انسان جو ہے اگر اس مہینے میں دعا کرے تو پھر اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ سحر کے وقت جو ہے دعا کرے، اذان کے وقت جو ہے وہ دعا کرے ہے نا، اقامت کہنے سے پہلے جو ہے وہ دعا کرے، یعنی ہر لمحہ ہر موقع جو ہے انسان جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے۔ اور ظاہر سی بات روایت میں یہ ہے کہ اگر انسان توبہ اور استغفار، پروردگار نہ یہ صرف کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، میں جو ہے اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے نا کہ انسان کتنا ناراحت ہوتا ہے، بہت زیادہ اگر کیا بھی تو چلیے درگزر کر دیا، لیکن پروردگار جو ہے خوش ہوتا ہے، اور اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس طریقے سے جیسا خود پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اتنا پروردگار خوش ہوتا ہے۔ خود جو ہے چھٹے امام نے فرمایا کہ جس طریقے سے شب کی تاریکی رات میں اندھیری رات ہو، بیابان ہو، جو ہے پیاسا ہو، اور ایک مرتبہ جو ہے اسے پانی نظر آ جائے، یعنی نہر نظر آ جائے، اور سواری نہ ہو، یعنی اونٹ جو ہے گم ہو جائے اور پھر جو ہے سواری مل جائے، تو انسان جو ہے کتنا خوش ہوتا ہے۔ کسی چیز سے نا امید ہو جائے، مثلا جو ہے دوست یا احباب یا اولاد جو ہے گم ہو جائے اور مایوس ہو جائے، مثلا 8 سال 10 سال گزر گیا، نا امید ہو گیا، کسی مریض سے نا امید ہو گیا، پھر جو ہے اگر وہ مل جائے یا مریض صحت مند ہو جائے تو پھر والدین یا دوست اور احباب اور رشتہ دار اور چاہنے والے کتنا خوش ہوتے ہیں، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس سے بھی زیادہ پروردگار جو ہے ان بندوں سے خوش ہوتا ہے کہ جو بندے جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں، تو ہم روزانہ سحر کے وقت، سحر کھانے سے پہلے ہے نا یا اس کے بعد جو ہے ایک تسبیح استغفار ضرور پڑھیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت العلین عنایت فرمائے، پروردگار جو مریض ہے انہیں شفاء عاجل عنایت فرما،
پروردگار جو لا اولاد ہیں اسے اولاد نرینہ عنایت فرما. پروردگار جو لا اولاد انہیں جو ہے محب اہل بیت علیہم السلام اولاد عنایت فرما. پروردگار جو رزق اور روزگار سے پریشان حال ہیں اور روزگار کر رہے ہیں ان میں جو ہے وسعت اور استحکام عنایت فرما. پروردگار اہل بیت معصومین علیہم السلام کا واسطہ کہ ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہمیں اسلام اور قرآن کا قدر داں فرما. پروردگار جتنے بھی شیعان حیدر کرار ان کے جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما محفوظ فرما. پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انسان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.